مجھ سے زبردستی جنسی زیادتی کرنے لگا. میں نے اسے بہت روکا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور اس نے میری نازیبا ویڈیوز بنا لی. ایسے ہی اس نے مجھے منع کیا کہ اگر گھر میں کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا. اس خطرے کی وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکی. ایسے ہی کچھ دن چپ ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کیا، جو کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اور اس نے ایک اور نمبر سے مجھے میری پکچرز بھیجی. اگر تم میری کال یا میسج نہیں سنو گی تو میں تمہاری پکچرز اور ویڈیوز وائرل کر دوں گا اور تمہاری فیملی کے ممبرس کو بھی بھیجوں گا تاکہ تم معاشرے میں بدنام ہو جاؤ. میں اس خوف سے کہ وہ میری پکچرز وائرل نہ کر دے، میرے سارے خواب ادھورے نہ رہ جائیں، میرا مستقبل خراب نہ ہو جائے، میں اس کی مجبوراً اس کی بات سننے لگی اور وہ جو کہتا میں وہ کرنے لگی. پھر وہ مجھے روز آئے دن کہتا کہ تم مجھ سے ملو، رات کو ملو، تم مجھے اپنی ویڈیوز بنا کر بھیجو ورنہ میں تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا. جیسے وہ کہتا رہا میں کرتی رہی کیونکہ میری مجبوری بن چکی تھی، میں معاشرے میں بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی. کچھ عرصہ مجھے انہیں پکچرز کی بنا پر بلیک میل کرتا رہا اور کچھ مہینوں کے بعد اس نے میری ساری وہ پکچرز جو اس نے بنائی تھی اور جو اس نے مجھ سے بنوائی تھی وہ محمد زبیر کو گئی تھی جو کہ ایک فوجی ہے. اس نے مجھے ان پکچرز کی بنا پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پہلے تو مجھے یہ کہتا کہ میں تو میل کا ایک لڑکا ہوں اور میرے پاس آپ کی پکچرز وائرل کروانے کی لڑکا ہے، میں نے آپ کی پکچرز وائرل نہیں کی، اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیتی ہیں تو ہم اس معاملے کو نپٹا لیں گے. لیکن میں نے جب اسے انکار کر دیا کہ میں دوستی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ تم دوستی نہیں کرتی تو میں کسی اور طریقے سے تم سے ملوں گا. وہ مجھے ملنے میں فورس کرتا رہا. میں پہلے تو اس کی بات نہ سنتی، لیکن اس نے مجھے وہی میری ویڈیوز بھیجی کہ یہ تمہاری ویڈیوز ہیں اور یہ تم ویڈیو جو دوسری بھیجنے لگا ہوں یہ بھی دیکھ لو کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. پھر مجھے کہتا کہ یہ پولیس کیس ہے، میں پولیس کو انفارم کر دوں گا، یا جب تم کالج آتی جاتی ہو تو میں تمہیں وہاں سے اٹھا لوں گا یا رات کو میں کسی ٹائم تمہیں اٹھا لوں گا اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. میں اس ڈر سے کہ وہ کہیں کچھ زیادہ برا نہ کرتے وہ جیسا کہتا میں نے ایسا کرنے لگی. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم رات کو مجھے ملو. میری مجبوری تھی، میں اس سے ملنے چلی گئی. جب میں ادھر پہنچی تو اس کے پاس ایک پسٹل بھی موجود تھا. وہ مجھے پہلے ڈرانے لگا کہ اگر یہ بات کہیں نکلی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا. میں نے اسے بہت منع کیا کہ آپ دونوں نے میرے ساتھ غلط کیا. پہلے شہریار میرے ساتھ غلط آلریڈی کر چکا ہے اور اب تم ایک فوجی ہو کر میرے ساتھ غلط کر رہے ہو. تو اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے یہی کہتا. اس نے میرے ساتھ زبردستی زیادتیاں کی جو اس نے کرنی تھی وہ اس نے میرے ساتھ کیا. جو ویڈیوز اس نے مجھے بھیجی تھی نا میرے ساتھ کچھ اور لڑکیوں کی، وہ بھی ایسی تھی اور اس نے زیادتی کر رہا تھا زبردستی. ایک ویڈیو میں ایک لڑکی کے منہ پہ وہ زبردستی اس کے ہاتھ اٹھا رہا تھا، وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک لمبے عرصے تک پھر مجھے یہ زبیر فوجی بھی بلیک میل کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے یہ ویڈیوز میری ارسلان کو دے دی جو کہ شہریار کا بھائی ہے. وہ شہریار جو مجھے پہلے سے بلیک میل کر چکا ہے. اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ یہ تمہاری ویڈیوز ہیں اور یہ مجھے فلاں بندے نے بھیجی ہیں. میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ سب یہ کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے کہ تم میری ایک بات سن لو، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس نے کی اور کس نے بنانی ہے. میں نے اسے پوچھا کہ یہ بنائی کس نے؟ میں نے اسے پہلے بتایا بھی ہے، میں نے کہا یہ شہریار تمہارے بھائی نے بنانی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں دادا سے بھی بات کروں گا، میں گھر میں سب سے بات کروں گا اور میں تمہیں انصاف دلاؤں گا. میں چپ کر گئی. میں اس کی بات میں نے سن لی، میں نے آگے سے کچھ نہیں بولا اور کال بند ہو گئی. پھر دوبارہ جب اس نے کال کی تو مجھے کہتا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے، ابھی میں گاؤں آ گئی ہوں. پہلے تو میں گاؤں نہیں تھا، پہ نہیں تھا. میں گھر آ گئی ہوں تو میں نے سب سے بات کر لی ہے. تو میرے پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں، تو میں اس بات سے خبر کہ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں دادا ابو اور پیرنٹس کو بھیجوں گا اور وہ نکاح کے لیے آئیں گے تمہارا رشتہ مانگنے. میں نے چپ کر کے میں نے اس کی بات سن لی. اس مجبوری کے تحت کہ اس کا بھائی اور وہ زبیر لڑکا میری عزت پہلے سے خراب کر چکا ہے تو اب اس چیز کا ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چپ کر گئی. ایسے ہی کچھ دن گزرے تو میں نے اس نے مجھے دوبارہ سے میسج کرنا شروع کر دی. درمیان میں اس کی بہن کے میسج آیا، وہ کہتی کہ تمہارے ساتھ جو شہریار نے کیا ہے وہ بالکل اچھا کیا ہے، تو تم اسی قابل تھی، تم جیسی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں جو لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں. لیکن میں نے اس سے کوئی زبردستی بات نہیں کی اور اس نے مجھے بلیک میل کیا ہوا تھا. میں نے اسے سب بتایا لیکن وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلی گئی. پھر میں نے ارسلان کو بتایا کہ تمہاری بہن کا میسج آیا تھا، اس نے مجھے ایسے کہا. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں بات کر لوں گا. دوبارہ کچھ دنوں کے بعد مجھے میسج آنا شروع ہو گئے. زبیر مجھے کہتا کہ تم ملو. ایک اس نے وائس ریکارڈ کر کے اپنے دادا ابو کی مجھے سنائی اور وہ دادا ابو کی بات مان رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کا رشتہ لے کر جائیں گے اور ہم اسے انصاف بھی دلائیں گے، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آتا. تو بس میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی کہ ٹھیک ہے وہ میرے گھر میں آئیں گے، رشتہ مانگیں گے، عزت سے مجھے لے کر جائیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا.
میرا فون درمیان میں میرے بھائی نے لے لیا، تو جو ارسلان ہے اس نے میرے بھائی کو بلایا کسی اور لڑکے کے تھرو، اس سے کال کروائی، ان سے کہا کہ کتا لے جاؤ، میرا بھائی شکار کرتا ہے۔ تو میرا بھائی جب وہاں گیا تو ارسلان کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود تھے، اس کے دوست، جن میں محمد قاسم، محمد ساران، محمد زبیر اور محمد ارسلان موجود تھے۔ ان لوگوں کے پاس پسٹل وغیرہ بھی تھا، اور انہوں نے میرے بھائی کو مارا پیٹا بھی، اور اس کی برانا ویڈیوز بنا لی، کپڑے کروا دی، اور اسے کہنے لگے کہ گھر جا کر اپنی بہن سے بات کروانا، اور جب ہم کہیں تو اس سے ملوانا بھی۔ تو میرا بھائی میں جب کالج سے واپس آئی تو مجھے لینے گیا ہوا تھا اس نے۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ تو مجھے لینے کو آیا، اور وہ رونے لگا، کہتا ہے تمہاری وجہ سے آج ارسلان نامی لڑکا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے مارا، اور کہتے ہیں کہ اگر گھر جا کر میری بہن سے بات کروانا، اور دوسرا جب ہم کہیں گے تو اپنی بہن کو ہم سے ملوانے بھی لے کر آنا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ میں نے تو گھر جا کر سب کو بتا دیا کہ دانیال کو آج اس طرح کسی نے مارا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر جا کر ایک تو بہن سے بات کروانا اور دوسرا اس سے ملوانا۔ میرے چاچو نے میرے ابو کو کال کی، میرے ابو ملازم ہیں دو اڈیالہ روڈ پہ ایک ورک شاپ ہے اس میں، تو میرے ابو نے کہا کہ میں چھٹی لے کر آتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میرے ابو آئے اور انہوں نے تھانہ بسال میں اپلیکیشن دی، جس پر انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ انہوں نے میرے ابو کو انصاف دلانے کے بجائے یہ کہا کہ آپ لوگ کمپرومائز کر لیں تو اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ انہوں نے تھانہ بسال کے ایس ایچ او ملک نعیم اور پنڈ سلطانی چوکی کے انچارج علی افسر نے کمر نمبردار کے ذریعے میرے ابو کو یہ کہا کہ آپ لوگ کمپرومائز کر لیں ورنہ آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ میرے ابو نے جب یہ کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کرتا، میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروانا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ ڈی پی او اٹک کا آرڈر ہے کہ اگر آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو جو لڑکا جس نے کال کی تھی دانیال کو، اسے قتل کروا دیا جائے، اور دانیال کے ذمہ قتل کا کیس ڈال کر اسے جیل کروا دیا جائے، تب اس کے والدین کو سمجھ آئے گی کہ کمپرومائز نہیں ہوتی بیٹے۔ میرے ابو مجبور ہو کر ان سے کمپرومائز کرنے لگے۔ اس کے کمپرومائز کے فوراً بعد اس نے ارسلان نے میری ویڈیوز وائرل کر دی، اس نے میری فیملی کے بہت سارے لوگوں کو میری ویڈیوز بھیجی، میرے بھائیوں کو بھیجی، میرے ماموں کو، اور میرے کالج کے پرنسپل کو بھی ویڈیوز بھیجی، میری کالج کی فرینڈس کو، ان کے فادر کو اور ان کے بھائیوں کو بھی ویڈیوز بھیجی، جس کی بنا پر مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور میرا سخت تعلیمی نقصان ہوا، جو کہ ناقابل معافی ہے۔ میرے ابو نے ایف آئی اے میں ایک اپلیکیشن دی جس پر ارسلان کی گھر ریٹ ہوا۔ 9/10 کو 2024 کو ارسلان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے، اور 10/10 کو ارسلان کے گھر میں ریٹ ہوا، جبکہ ارسلان گھر پہ موجود نہیں تھا۔ تو ایف آئی اے ٹیم ارسلان کے بھائی شہریار اور اس کے فادر مختار احمد کو اٹھا کر لے آئے۔ راستے میں انہوں نے 1-5 پہ کال کر دی، راستے میں پولیس نے ناکہ بندی کروا کر ایف آئی اے ٹیم سے بندے چھڑوا لیے، اور اسی دن کا میرے ابو پر ڈکیتی ڈال دی۔ پہلے مختار احمد 22 سے لگواتا ہے پولیس کے خلاف، جس کا 22 کو ایس پی انویسٹیگیشن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وقوع ہوئی نہیں ہے، جو کہ میرے پاس یہ تاحال ابھی موجود ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں ایک دفعہ۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ دوران دریافت فریقین اور دریافت کنندہ آفیسر حاضر ہیں جن کا موقف سنایا گیا، دریافت کو رپورٹ ایس ایچ او سے پایا گیا یہ قبل سائل تھے، نہ میں کوئی درخواست جاری کیا اور نہ ہی F15 یا کسی دیگر ذریعے سے کوئی شکایت کی ہے، نہ ہی کوئی وقوع اعضاء کی کسی ذریعے سے تصدیق ہوئی ہے، درخواست دہندہ کے الزامات ثابت نہ ہوئے، رپورٹ ارسال۔ 22 کو یہ رپورٹ آتی ہے اور 23 کو اس رپورٹ کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ کورٹ میں جب یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو یہ ڈیٹ ہو جاتی ہے 26 کی۔ اب وہ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرتے، کورٹ کے آرڈر کا انتظار نہیں کرتے، اور 26 سے پہلے 23 کو وہ میرے ابو پہ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں ڈکیتی کی۔ پھر 26 کو وہ جو 22 انہوں نے لگوائی تھی وہ اسے ودڈرا کروا لیتے ہیں کہ ہم اپنی درخواست سے اپنا بیان واپس لیتے ہیں، کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے۔ 23 کو جو انہوں نے ایف آئی آر دی ہے اسے 12 دن مخفی رکھا گیا ہے، 12 دن مخفی رکھا گیا ہے۔ پھر 15/1/2024 کو ڈی پی او آفس میں انکوائری ہوئی ہے، جس انکوائری میں ڈی پی او صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ فیصلہ میرٹ ہوگا، لیکن ان لوگوں نے فیصلہ میرٹ پہ ہونے ہی نہیں دیا۔ میں نے ڈی پی او آفس میں ایک اپلیکیشن دی ہے 15/1/2024 کو 2025 کو میں نے اپلیکیشن دیا، وہ ارسلان، شہریار اور زبیر کے خلاف تھی، جس پہ مجھے ڈی پی او صاحب نے کہا تھا کہ بیٹی آپ کو ضرور انصاف ملے گا اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اسے تھانہ بسال میں مارک کر دیتے ہیں اور وہاں آپ جا کر پتہ کر لیجیے گا یا آپ کو کال آ جائے گی۔ پورے 10 دن بعد 25 کو میں جاتی ہوں تھانہ بسال میں، یہاں راولپنڈی سے اسپیشل میں ادھر جاتی ہوں پتہ کرنے، تو مجھ سے ایس ایچ او بدتمیزی کرتے ہیں جو کہ سجاد بنا دیتے ہیں۔
مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اپلیکیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ نے جہاں اپلیکیشن دیا آپ وہاں جا کر پتا کریں نا، آپ میرے پاس یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں تھانہ مثال میں نے انہیں بتایا کہ میری ڈی صاحب نے ایسے کہا تھا اور آپ وہاں موجود تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اپلیکیشن، میں اور وہ مجھ سے ایسے بدتمیزی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں تھانے کے پاس ہی کھڑے ہو کر 15 پہ کال کرتی ہوں، جس کے بعد وہ مجھے ان کے ساتھ کانفرنس کال پر بلاتے کرتے ہیں اور وہ اندر سے آتی ہے، مطلب کال پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اندر آ جائیں، ہم اندر جاتے ہیں جب تو منشی اور محرر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب میں ان سے اپنی اپلیکیشن کا پوچھتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن یہاں موجود ہے، وہی ایس ایچ او جو کہہ رہا تھا کہ اپلیکیشن نہیں ہے، اسی کی محرر اور منشی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن یہاں موجود ہے۔ انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کی اور میں سارا دن وہاں ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ شام کو لیٹ ایس ایچ او آئے اور انہوں نے مجھ سے بیان ریکارڈ کروایا، جہاں وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں آپ کی اپلیکیشن نہیں ہے۔ وہ پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کئی علیشا کے نام سے اپلیکیشن آئی ہوں گی، مجھے کیا پتا کون سی علیشا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے 1-2 دفعہ پہلے مل چکے ہیں۔ وہاں ایک آتی ہے، ایک تفتیشی میڈم جو ہے وہ آتی ہے لیڈی، تو وہ مجھ سے حال حوال پوچھتی ہے اور وہ چلی جائے، مطلب بیٹھی رہتی ہیں، لیکن وہ اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی جس بارے میں نے اپلیکیشن دی تھی۔ ایسے ہی ہم اس دن ذلیل و خوار ہو کر واپس آ گئے، ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا، ہماری اپلیکیشن جو ہے ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو میرے ابو کی ڈکیتی کی ایف آئی آر تھی 23 کو ان لوگوں نے دی تھی، اسے ایک تو 12 دن مخفی رکھا گیا، دوسرا یہ کہ وہ ایک سراسر جھوٹی ہے۔ پولیس نے جب بندے چھڑوائے ہیں ایف آئی اے سے تو انہیں یہ بات کنفرم ہے کہ نہ ہی اختر زمان وہاں تھا اور نہ ہی اس نے پیسے چرائے ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی زیورات ہیں۔ پھر یہ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے وہ کئی لوگوں پر ایسی جھوٹی ایف آئی آریں کرا چکے ہیں، ہر بار ان کے گھر میں جب بھی کوئی جاتا ہے بمسلح پسٹل جاتا ہے، مطلب اسلحے کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی مرتا بھی نہیں ہے مختار احمد کے گھر میں اور نہ ہی کسی کو کوئی چوٹ آتی ہے، کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ اب فائرنگ ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ، ہر بات سے ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ تو مرنا چاہیے یا کوئی زخمی تو ہو، لیکن ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ پولیس نے ملی بھگت کر کے، ان کا ایک بھائی ہے مختار احمد کا، یورپ میں ہوتا ہے، وہ اس پورے گروپ کو مالی طور پر بہت سپورٹ کرتا ہے اور پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنے بندوں کی جان چھڑوا دیتا ہے۔ میرے ابو جو مجرم نہیں تھے، جو اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے نکلے تھے، انہیں مجرم اور ڈکیت بنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا۔ اب ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو صرف انصاف مانگا، انہوں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ بندہ جو مجرم ہے ارسلان، وہ 6 مہینے تقریباً بھاگا رہا اور اب آ کر وہ پری اریسٹ بیل لے رہا ہے ہائی کورٹ سے۔ اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے، جو اس کا گینگ تھا، وہ سارے 3 سے 4 لڑکے جیل ہوئے ہیں اور پھر ابھی ان کی بیل ہو گئی ہے، ان کی بیل ہو گئی ہے، لیکن اس انسان کو آج تک نہ ہی پولیس نے پکڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی ہاتھ آیا یا یہ پکڑتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ جب میرے ابو اب جیل کاٹ کر آ گئے 12 اپریل 2025 کو، میرے ابو کو زبیر نے کال کی شام کو اور کہا کہ آپ آئیں مغرب کے بعد کہ میری بات سمجھائیں۔ میرے ابو جب وہاں گئے تو ایک زبیر نہیں تھا، زبیر کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے، انہوں نے میرے ابو سے ان کی چیزیں چھین لی اور بائک ان سے لے لی اور انہیں زبردستی مار پیٹ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کہیں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے میرے ابو کے آئی ڈی کارڈ پہ اسٹامپ پیپر جاری کروائے اور ان سے زبردستی سائن انگوٹھا کرواتے رہے، کچھ بلینک پیپر پہ بھی انہوں نے سائن انگوٹھا کروائے۔ اب ہم لوگوں نے اپلیکیشن دیا تاکاباد چوٹی میں، 15 اپریل کو ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے، لیکن اس اپلیکیشن پہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ میرے ابو جو مجرم نہیں تھے وہ جیل کاٹ کر آ گئے ہیں، لیکن مجرموں کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ آئے تھے میری پکچرز وائرل کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، میری عزت وہ خراب کر رہے ہیں، مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ میں آج یہاں مجبور ہو کر آئی ہوں کیونکہ میں نے ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیا، ریٹ کے بعد میرے ابو کو جیل ڈال دیا گیا اور اس کے بعد آج تک ایف آئی اے نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں دن رات اسی ٹینشن میں، اسی خوف میں گزار دیتی ہوں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ابو کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کیا، 4 سے 5 دن میرے ابو ایسے ہی بستر پر پڑے رہے اور ڈیوٹی پہ بھی نہیں گئے، پورا ہفتہ انہوں نے گھر گزارا۔ جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی 2-3 دن کے بعد تو ہم لوگوں نے ایف آئی آر کی درخواست کی، لیکن آج تک ان پر ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیسے انصاف ملے گا؟ جس ملک کی بیٹی کو انصاف نہیں مل رہا، جس ملک کی بیٹی کی عزت کو خراب کیا جا رہا ہے، کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ملک کبھی ترقی
لاچار کیا جائے. اب آپ میرے والد کی بھی کچھ باتیں سن لیں اور اگر آپ کو کچھ کوشچن ہوا تو میں اس پہ بھی کر دوں گی. اور ایک اور بات, میں انصاف کی اپیل کرتی ہوں مریم نواز صاحبہ سے اور تمام اعلیٰ افسران سے, حکام بالا سے, چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, حکام بالا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری عاجزانہ اپیل ہے کہ خدا را مجھ پہ رحم کیا جائے, مجھے انصاف دلایا جائے. اگر مجھے جلد از جلد انصاف نہ ملا تو جہاں آج آپ مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں, شاید آپ مجھے یہاں دیکھ تو سکیں لیکن آپ دوبارہ مجھے سن نہ سکیں. آپ اس سے پہلے کہ کوئی سامنے آپ پیش آئے, مجھے انصاف دلایا جائے اور مجھ جیسی غریب اور عوام کو ان درندوں سے بچایا جائے. یہ درندہ صرف انسان, جنہیں انسان کہا جائے, انسان کہا جائے تو انسانیت کی توہین ہوتی ہے. ان درندہ صرف انسانوں سے معاشرے کی تمام بہن بیٹیوں بچیوں کو بچایا جائے.